السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس آیت کو سمجھنے سے پہلے شروع میں ہی آپ کچھ چیزیں یہ سمجھ لیں جو بڑی ہی اہم ہیں، اور ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس وقت مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں ایکسٹریمسٹ مشہور ہیں، ٹیررسٹ مشہور ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آگے یہ جو قتال سے متعلق آیات آ رہی ہیں، ان کو جو غلط میننگ پہنائے گئے اور جس طرح سے ریلیجس آرگنائزیشن نے ان کو جس طرح سے پروجیکٹ کیا، پروموٹ کیا اپنے مفاد کے لیے، تو اس میں اسلام کی تو کیا، اس کو تو کیا نقصان پہنچنا ہے۔ اسلام کا نام لینے والے ہم جو سو کالڈ مسلمز ہیں، وہ شدید ان کو نقصان پہنچا ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں ان کا جو امیج ہے مسلمانوں کا خراب ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو احکام آ رہے ہیں یہ انڈیویجولز سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ انڈیویجولز کسی بھی کنٹری کے، اسٹیٹ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے فائٹ کب کرنی ہے۔ یہ کس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ ایک اسٹیٹ کے اندر جو حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ، اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ فائٹ کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، تو اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ انڈیویجولز یا پبلک فیصلہ نہیں کرتی۔ تو اسٹیٹ کی سطح کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا مسلم کنٹریز کے اندر کہ وہ جو ریلیجس آرگنائزیشنز تھیں، انہوں نے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اس کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور حکمرانوں کا بھی مفاد تھا، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ملے رہے، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز قوموں کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ غلط فیصلہ تو چند حکمرانوں کا ہوتا ہے یا چند مذہبی ریلیجس آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ نسلوں تک قوموں کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور جو ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک ڈکٹیٹرشپ کی دور کے اندر کیا ہوا تھا کہ ڈالرز کے لیے، ویپنز کے لیے کتنی بڑی وہ جو جنگ لڑی گئی تھی، تو وہ سپر پاورز کے درمیان، دو سپر پاورز کے درمیان، تو ایک سپر پاور نے دوسری سپر پاور کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی جو لوگ تھے، یا مسلم، یوں کہہ لیں مسلم اقوام کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ملایا، اور ان کو کہا کہ ہم بھی خدا کو ماننے والے ہیں، تم بھی خدا کو ماننے والے ہو، تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ یہ تھا بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، اور یہ دھوکہ کھایا گیا۔ دیکھیں ان کے تو مفاد تھے، ہمارے کیا مفاد تھے؟ ہمارے مفاد پھر وہ بنائے گئے، ڈالرز لائے گئے، ویپنز لائے گئے، اور پھر دیکھ لیں اس دور کے بعد، وہ جو ڈکٹیٹرشپ کا ایک سیاہ ترین دور تھا، اس کے بعد اب تک اس ملک میں نہ ٹیررزم بند ہوا ہے، نہ وہ یہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ بند ہونے پا رہی ہے، نہ ہم FATF سے نکلنے پا رہے ہیں۔ تو یہ معاملات اس طرح سے ہیں۔ قرآن کی ان آیات کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پوری مسلم قوم کے اوپر عذاب مسلط ہے، اور کوئی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں، اب بنیادی جو چیزیں تھیں تمہید کے بعد، اب آپ کے سامنے یہ آیت رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے اندر ہے کہ
وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم لڑو۔ یہاں پر قاتلو کے الفاظ ہیں، قتل۔ عربی میں قتل کے معنی صرف گردن کاٹ دینا نہیں ہے، قتل کے معنی لڑائی بھی ہے، جس کو ہم فائٹ بولتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اسی قتل کے اندر معاشی قتل بھی آ جاتا ہے، یعنی آپ کسی قوم کا اس کو معاشی طور پر اس طرح سے تباہ کر دیں تو یہ بھی اس قوم کا قتال ہوتا ہے، اور سب سے بڑا قتال اس قوم کا معاشی قتال ہوتا ہے۔ آپ اکنومیکلی آپ اس قوم کو ڈسٹرائے کر دیں کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ اپنے کوئی فیصلے کر سکے یا اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے، یہ سب سے بڑا قتل ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، جو آج کل ہو رہا ہے۔ آج کل جو ایکچول مرڈر ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے، تو جو بڑے ممالک ہیں وہ چھوٹے ممالک کا جو اکنامک ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں کہ ان کی معیشت کو کمزور بناتے ہیں، ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ چھوٹے ممالک جو ہیں وہ سروائیو ہی نہ کر سکیں اور ان کے وہ غلام اور محکوم بنے رہیں۔ تو قتل کے اندر یہ سارے میننگ آتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی کہ اس کے معنی صرف گردن اڑانے کی نہیں ہیں، اس کے اندر دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے کانٹیکسٹ کی روح سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پر ایکچول مرڈر ہے یا معاشی قتل ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کو بالکل مجبور اور بے کس اور کمزور بنا دینا ہے۔ یہ سارے میننگ اس قتل کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ سمجھ آئی کہ یہ کیا میننگ ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر وہ جو آ رہا ہے نا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ایکچول مرڈر نہیں، یہ انبیاء اللہ کی وحی آتی تھی ان کے اوپر، تو ایسے وہ اتنے کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے وہ انبیاء کہ جس کا دل چاہے وہ ان کو قتل کر دیتا، بالکل نہیں۔ بڑی ہائی پروفائل پرسنالٹیز تھیں، ان کو قتل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انبیاء کو ان کے ساتھ ان کے جو حوارین، ان کے جو صحابہ جانثار، ان کی جماعت ہوتی تھی، اللہ کے قانون کی تائید ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو یہ کہنا کہ ان کو قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ جو ایکچول قتل ہے یہ نہیں، قرآن کریم نے اس معنوں میں ان کے قتل کی بات نہیں کی۔ وہ جو لوگ تھے ان کے دشمن، وہ یا وحی کے دشمن یا انبیاء کے دشمن، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ معاشی طور پر ان کا اتنا استحصال کرتے تھے، ان کو اتنا کمزور بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کچھ کر نہ سکیں۔ تو یہ معنی ہے انبیاء کو قتل کرنے کا۔ یہ جو ایکچولی جو قتل ہے یہ اس کے میننگ نہیں لیے جا سکتے۔ تو میں نے ایک ایگزامپل سے آپ کو وہ ایکسپلین بھی کیا کہ قتل کے معنی صرف ایکچول مرڈر کرنا نہیں ہے، اس کے اندر اور بہت سی کل کرنا نہیں ہے، اس کے اندر دیگر میننگز بھی ہیں۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کرو، تو آگے اس کی کنڈیشن بتا رہا ہے کب قتل کرنا ہے، کن کو قتل کرنا ہے۔ کہتا ہے الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تمہارا قتال کرتے ہیں۔ تو یہ مشروط ہو گیا، یہ کنڈیشنل ہو گیا۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ایگریشن نہیں کر سکتے، کوئی بھی قوم ایگریشن نہیں کر سکتی۔ اگر دوسری قوم اس کے اوپر ایگریشن کر کے چڑھ دوڑے ان کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، تو پھر اجازت ہے کہ وہ فائٹ کرے، لیکن اپنے ڈیفنس میں، ایگریشن میں نہیں۔ دشمن کے ساتھ آپ ایگریشن نہیں کر سکتے۔ تو جب دشمن ایگریشن کرے گا اس کے جواب میں آپ ڈیفنس میں فائٹ کریں گے۔ یہ قانون قرآن بتا رہا ہے، یہ اس کا قانون ہے جو انسانوں کا کریٹر ہے۔ اور آگے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فی سبیل اللہ، یہ کیا ہے؟ ان دی کاز آف اللہ۔ دیکھیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ کسی نے دیکھی ہے کوئی؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں، میٹافوریکلی بولے جاتے ہیں، ایڈیامیٹک فریزز ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہیں،
تو اس کا معنی ہوتا ہے ان دی کاز آف اللہ. پرسنل تم کسی سے لڑائی نہیں لڑ سکتے. تو اس کے اندر پھر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ کا معاملہ ہوگا. اسٹیٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ دشمن نے ایگریشن کیا ہے، اس کا ڈیفنس کرنا ہے، اس سے فائٹ کرنی ہے. تو اس اسٹیٹ کا جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹ کی جو کیبنٹ ہے رولرز کی، وہ بیٹھے گی، وہ اپنے منسٹر سے یا جو بھی ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ریلیونٹ، ان سے وہ بات کرے گی، مشورے ہوں گے، شورا ہوگی، کنسلٹ کرے گی وہ، تو کنسنسس ہوگا. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ٹھیک ہے اس جنگ کے خلاف دفاع کیا جائے، لڑا جائے. تو یہ اسٹیٹ کی سطح کے اوپر چیز ہے. پبلک میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ریلیجس تنظیم بنا کے، آرگنائزیشن کوئی جہادی یا ریلیجس، اور وہ لڑائی کرنا شروع کر دے اپنا کوئی جتھا بنا کر. بالکل نہیں. اگر ایسا کریں گے تو اس کے پھر کانسیکوینسز انتہائی تباہ کن ہوں گے، جو اس قوم اور ملک کو بھگتنے پڑیں گے، جیسا کہ ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ قرآن کریم ہے، یہ انسانوں کے کریٹر کا کلام ہے، یہ قانون ہے. وہ اسی لیے بات کو سمجھا رہا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اس کا تعین کون کرے گا؟ اسٹیٹ، حکومت، وہ فیصلہ کرے گی. اور وہ پھر اپنے ڈیفنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنسلٹ کرے گی، اور بھی الائڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے کنسلٹ کرے گی. اور ٹھیک ہے، ان میں جب وہ جیسے پیچھے سوم کی بات آ رہی ہے، سیام کی، تو اگر عوام نے ایسا نظام ہے جو قرآن کی روح سے قائم ہے، تو انہوں نے ٹریننگ لی ہوگی عوام نے، تو عوام کے لوگ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے. جیسے امریکہ کے اندر وہ حکومت جو ہے، جب جنگ ہوتی ہے عراق میں یا کہیں بھی، تو وہ اپنے سیولینز کو بھیجتے ہیں، اور سیولین جو ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں. تو ٹریننگ دی ہوتی ہے انہوں نے. یہ کتب علیہ السلام پیچھے اسی لیے تو آیا ہے. اگر اس کا کانسیپٹ سمجھ نہ آیا ہو تو پھر یہ اگلی آیات، یہ جو قتال کی آ رہی ہیں، وہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. قرآن کریم پوری ایک آرڈر کے ساتھ، آرڈر وائز چیزوں کو سامنے لے کر آتا ہے. تو اس سے پہلے وہ کتب علیکم الصیام ان تصوموا، یہ باتیں کر چکا ہے. وہ وہاں پر اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو آیات ہیں، اب کتب علیکم الصیام یا صوم یا سیام کی جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، ان کے ساتھ کیسے وہ کورلیٹ کر رہی ہیں، کیسے وہ ان سے اپنا ایک ریلیشن شپ قائم ہو رہا ہے ان آیات کا آپس میں. تو قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں. ان کے اندر کوہیرنس ہے، مطابقت ہے. تو ایک آرڈر وائز چیزیں چل رہی ہیں. تو پہلے سیام کی بات کی ہے، اور اب یہ قتال کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھا یہ کس طرح سے ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے، کیسے وہ قائم ہوتا، وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ان آیات کا. تو فی سبیل اللہ، ان دی کاز آف اللہ، ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اسٹیٹ، حکومت، پبلک نہیں. اور نہ ہی کوئی ریلیجس آرگنائزیشن یا جہادی، وہ بالکل نہیں. اگر کریں گی تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے انتہائی تباہ کن ہوں گے. یہ چیز ہوگی. اور کس صورت میں کرے گی؟ قرآن کریم نے وہ بتایا ہے کہ الذین یقاتلونکم، کہ ان لوگوں سے جو لوگ تم سے لڑتے ہیں. جو نہیں لڑتے ان کے ساتھ تم کیسے فائٹ کرو گے؟ قرآن کریم بالکل اجازت نہیں دیتا. تو یہاں پر بات کیا ہوئی؟ جو قوم، جو دشمن ایگریشن کرے گا، اس کے جواب میں ڈیفنس کیا جائے گا، ڈیفنس میں فائٹ کی جائے گی. تو ایسے نہیں ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے یا لوگوں کو زبردستی اپنے مذہب پر لانے کے لیے، ان کی زمین ہتھیانے کے لیے، ان کا اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں اور ایگریشن کریں. قرآن کریم کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. کسی بھی طرح سے قرآن کریم اجازت نہیں دیتا. تو اس کی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کیا ہوتا ہے. یہ یوں کہہ لیں کہ پرمیشن ٹو فائٹ اگینسٹ اگریشن آف دا اینیمی. جو اینیمی کی طرف سے اگریشن ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ فائٹ کی پرمیشن ہے. یہ پرمیشن ہے، لڑنے کا حکم نہیں ہے. یہ میں بار بار یہ چیزیں رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے
کہ قتال کی آیات کو کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر مسلمان بدنام ہوئے، اور اس بدنامی کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں یہ ایکسٹریمزم بھی ہے، ان کے اوپر بین بھی لگ رہے ہیں، اور یہ قابل نفرت پوری دنیا میں یہ شمار ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں نا دوسرے ممالک پہ، وہاں پر دیکھیں کہ پاکستانیوں کے یا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ ایک جو غلط امیج بٹھایا گیا، اور اس میں ہم برابر کے قصور، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی طاقتوں کا قصور ہے، بالکل نہیں، یہ برابر کے مجرم ہیں ہم۔ تو بڑی طاقتیں کسی اور کو، ہندوؤں کو کیوں نہیں کھلونا بنا لیتی؟ ہم ہی مسلمان کیوں ان کے ہاتھوں کھلونا بنتے ہیں؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو ہم بنتے ہیں تو وہ بناتے ہیں نا۔ اگر ہم کھلونا نہ بنے، ہم ان کی کٹ پتلی نہ بنے، ہم ڈالرز اور ویپنز نہ لیں، تو وہ ہمیں کیوں مجبور کریں گے؟ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں۔ دیکھیں آج یہ جو ایران کو دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، یہ کیوں نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس؟ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو پھر آپ کو ان کی باتیں بھی ماننا پڑیں گی۔ اس کی مثال سعودی عرب کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے وہ چنگل میں پھنسا ہوا ہے بڑی طاقتوں کے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، ان کو بڑے وائزلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئیں اس آیت کی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ پھر رسول دے رہا ہے، کہتا ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہتا ہے کہ تمہاری طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اپنے جو اعتدال ہے، جو حد ہے، جو لیمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ جو تمہیں ہم نے بتائی ہے لیمٹ کیا ہے کہ اگریشن نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ اگریشن کے جواب میں آپ ڈیفینس کر سکتے ہو، ڈیفینس میں فائٹ کر سکتے ہو، اگریشن نہیں کر سکتے۔ تو اس میں وہ اس نے ایک حد کھینچ دی کہ اس کو کراس نہیں کرنا، وَلَا تَعْتَدُوا۔ اور آگے کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اللہ کی پسند یا ناپسند کا معاملہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو قانون عدل ہے، اس کے قانون عدل کی روح سے، اس کے قانون مکافات عمل کی روح سے، اگر تم کوئی ایسا کام کرتے ہو جو حد سے گزر کے کرنے والا تم نے کیا ہے، تو اس کے قانون کی روح سے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے قانون کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جب اللہ کہتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے اس کا قانون عدل، اس کا قانون مکافات عمل۔ تو کوئی کام اگر اس کے خلاف ہو، حد سے گزر کر کیا جائے، لمٹ کراس کر کے کیا جائے، جو لمٹس اللہ نے مقرر کی ہیں انسانوں کی، تو ان حدود سے، ان حدود کو جب پار کر کے کوئی غلط کام کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ پھر یہ ناپسندیدہ کام ہے، تو پھر اس کا تو تمہیں عذاب بھگتنا پڑے گا، اسی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ چیز ہے ان اللہ لا یحب المعتدین۔ یہ آگے قتال کی آیات اسی طرح چلتی جا رہی ہیں۔ یہ جو ابتدائی ویڈیو جو قتال کی یہ جو آیت ہے 190، یہ پہلی آیت آ رہی ہے یہاں پر سورہ البقرہ میں قتال کے سلسلے میں۔ تو اس لیے ہم نے اس کو پوری طرح سے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہوا ہے۔ تو امید ہے آپ کو قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے، اس کا جو قانون کو، اپنے قانون کو بیان کرنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کریں گے تو بات اور حقائق جو ہیں وہ واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔